جائے گی تو پیچھے آنے والوں کے لیے یہ رہ جائیں گی، اسی طرح جب وہ جائیں گے تو ان سے پیچھے آنے والوں کے لیے یہ رہ جائیں گی۔ تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یا ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ اصل میں ہمارا نہیں ہوتا بلکہ ہمارے وارثوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا وہ ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے عمل کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی فکر کی، اپنے اچھے عمل کے متعلق سوچا۔ یہ وہ سرمایہ ہے، ایمان اور دین کی سلامتی، عقیدے کی حقانیت، کہ جس کا جب تک ہم حفاظت کرتے رہیں گے، جس کی ہم ہمیشہ فکر کرتے رہیں گے، تو رب تعالیٰ بھی ہمارے اس سرمایہ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، انسان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے انسان فکر کرتا ہے۔ تو وہ کس کے مال کی فکر کر رہا ہے؟ اپنے مال کی نہیں، اس لیے کہ اپنا تو وہ ہے یا اس نے پہن لیا، یا اس نے کھا لیا، یا اس نے آگے کسی کے لیے کچھ کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے کے ساتھ ہیں۔ جو اس نے کھا لیا وہ کھانے کے بعد ختم ہو گیا، جو اس نے پہن لیا وہ پہننے کے بعد اس کا مکمل ختم ہو گیا۔ اب جو رہنے والی چیز ہے، نہ وہ اس کا لباس ہے، نہ اس کا وہ کھانا ہے، نہ وہ پیچھے رہنے والی چیز ہے۔ اصل میں انسان کی دولت، سرمایہ اور حقیقت میں جو چیز ہے وہ ہے اس کا ایمان اور اس کا اچھا عمل۔ تو ہم وہ لوگ ہیں، ہماری عقیدے کی یہ کرامت ہے، حقانیت ہے، شفافیت ہے، کمال یہ ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے عزیز کے وفادار رہتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے جو یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اے دنیا سے جانے والے، بے شک ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا، ہم تجھے دیکھ نہیں رہے، ہم اپنے ہاتھوں سے ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے دفن کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، تو ہمارا مذہبی ساتھی تھا، مسلکی ساتھی تھا، تیرا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے، تیرا اور ہمارا مسلک ایک ہے، تیرا اور ہمارا راستہ ایک ہے، تیری اور ہماری منزل ایک ہے۔ تو بے شک تو ہزاروں من مٹی کے نیچے پہنچ چکا ہے، ہم تیرے ساتھ وفاداری مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ کیسے کہ اب تجھے ضرورت ہے کوئی تجھے ثواب پہنچانے والا ہو، اچھے عمل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نعت کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے۔ ہمارے بس میں یہ ہے، تو ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹ چکا ہے، لیکن ہم تجھے بھولنے والے نہیں۔ ہماری زندگی کا گزرا ہوا ہر اچھا لمحہ ہم اس کو ثواب کے طور پر تیری قبر پہ تجھے پیش کرتے رہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ میری امت، مفہوم حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میری امت مرحومہ ہے۔ جب تک زندہ، جب قبر میں جاتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ موجود ہوتا ہے، قبر سے اٹھیں گے تو کوئی گناہ ان کے جسم پہ موجود نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے عزیزوں کی، ان کے اقارب کی، ان کی اولاد کی، ان کے دوستوں کی وہ دعائیں، وہ صدقے، وہ خیرات، وہ اچھائیاں، وہ نیکیاں جو وہ کر کے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچاتے رہے۔ رب نے قبر کو منور بھی فرمایا، رب نے قبر کو جنت کا باغ بھی بنایا، رب نے جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان دعاؤں اور اچھائیوں کی بدولت اس کے جسم پہ گناہوں کی آلودگی جو موجود تھی اس کو بھی دور فرما دیا۔ اس لیے ہم یہی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنے ہر اس شخص کو جو دنیا کی زندگی میں موجود ہے اسے یہی کہتے ہیں، اگر اپنی آخرت کی سلامتی چاہتے ہو، قبر کی سلامتی چاہتے ہو، محشر کی سلامتی چاہتے ہو، پل صراط کی کامیابی چاہتے ہو، تو پھر ادھر ادھر کی باتوں سے، ادھر ادھر کے کتابچوں سے، ادھر ادھر کی تقریروں سے، ادھر ادھر کے درسوں سے، ادھر ادھر کی محفلوں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کی دولت کو خراب نہ کرنا۔ جب تک زندہ رہو، نہ کوئی دائیں سے، نہ کوئی بائیں سے، نہ کوئی نیا، نہ کوئی پرانا تیرے عقیدے کو متاثر نہ کر سکے، تیرے عقیدے کو بدل نہ سکے۔ جب تک تو زندہ رہے، عقیدے کی اس حقانیت پہ قائل رہے، حقانیت پہ قائم رہے، حقانیت کو مانتا رہے۔ یہ حقانیت ماننا، قائم رہنا جو تیرے بس میں ہے تو کرتا رہے گا،
تیری قبر کو جنت کا باغ میرا رب فرما دے گا۔ تو یہ ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ ہمارے بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بحمدہ تعالی ہمیں ان کے وجود پر اس لیے بھی فخر ہے کہ زندگی میں کسی کا نہ اخلاق انہیں متاثر کر سکا، عقیدے کے حوالے سے وہ ذرا برابر بھی عقیدے کے حوالے سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ دائیں بائیں ادھر ادھر لوگ آتے ہیں، نئی چیزیں دیکھتے ہیں، نئے لوگ دیکھتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، ایمان کے اندر نقش ڈال دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا وہ بھائی جو ہم سب میں بڑا بھی تھا اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح کی مدد کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کے ساتھ ان کا کندھا ملا ہوا تھا۔ تو ہمارے وہ بھائی دنیا سے گئے اپنے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، جب تک زندہ رہے اللہ کے کرم سے اپنے عقیدے کی حقانیت کے گن گاتے رہے، جتنا ان کے بس میں تھا اس کے مطابق وہ اظہار کرتے رہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس عقیدے کی حقانیت، شفافیت، صداقت اور استقامت کی وجہ سے ان کی قبر جنت کا باغ ضرور بنے گی، اور ہماری شہادت کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمیشہ ہم پر اس گھرانے کا ہمیشہ سے احسان رہا ہے، ہمارے دکھ ہو تب بھی ہمارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا سکھ ہو تب بھی ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں، نہ دکھ کی گھڑی میں ہم تنہا ہوتے ہیں، نہ سکھ کی گھڑی میں ہم تنہا ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی شفقتوں سے ہم مشرف ہوتے ہیں، اور اسی امید اور یقین کے ساتھ ہم آپ کی غلامی میں موجود ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، کبھی ہمارے سر پہ ہاتھ پیچھے نہیں کیا کسی بھی مقام پر، کسی بھی کیفیت پر، کسی بھی وجہ سے، تو انشاءاللہ ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کی نوکری ہمیں جس طرح دنیا میں سرخرو کیے ہوئے ہے، اسی طرح آخرت کے اندر بھی ان کی نسبت ہماری نجات اور کامرانی کا ذریعہ ہوگی۔ تو قبلہ پیر صاحب نے اپنی عظیم مصروفیات سے وقت نکال کر دکھ کی اس گھڑی میں جب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمارے دکھ میں شریک ہوئے، تو آپ کا بہت ہم شکریہ، تمام فیملی جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، تو آپ کے استقبال کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نعروں کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، عظمت و شان مصطفیٰ، حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب۔